أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، جو میرے غم میں بھلا گیا میں نے اس کو دل سے بھلا دیا، جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی راہبر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خشک شہر کے در و بیاں کو تو سجا دیا۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کے آخری ایام میں امام الانبیاء
فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مرض الوفات کا حملہ ہوا تھا اور آپ علیہ السلام کی بیماری طول پکڑتے پکڑتے ربیع الاول کے اندر جا کر میرے محبوب علیہ السلام کا وصال ہوا۔ میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ امت کے لیے ایک نمونہ ہے اور ایک مشعل راہ ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو امت کے لیے ہدایت فراہم نہ کرتا ہو۔ میرے نبی کا بچپن دیکھ لیں، میرے محبوب کی جوانی دیکھ لیں، میرے محبوب کا بڑھاپا دیکھ لیں، میرے محبوب کی تجارت دیکھ لیں، میرے محبوب کی معاشرت دیکھ لیں، میرے محبوب کی گھر کی زندگی دیکھ لیں، میرے محبوب کی بازار کی زندگی دیکھ لیں، میرے محبوب کی حتیٰ کہ آپ بیماری دیکھ لیں، میرے محبوب علیہ السلام کی موت دیکھ لیں، آپ کا وصال مبارک دیکھ لیں۔ زندگی کے ہر گوشے میں میرے محبوب علیہ السلام نے امت کے لیے سبق چھوڑا ہے اور پیغام چھوڑا ہے۔ کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں میرے محبوب نے اپنی امت کی اصلاح نہ فرمائی ہو۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن امت کی اصلاح کی فکر میرے محبوب علیہ السلام کے دامن گیر رہی، اور ہر لمحہ یہی میرے محبوب نے کوشش کی کہ امت کے لیے ہدایت کا، فلاح کا راستہ واضح ہو جائے اور میری امت کسی ابہام کا شکار نہ رہے۔ اور پھر آج میں جس عنوان پر بات کر رہا ہوں، یہ ایسا عنوان ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان فرق کرتا ہے، جو عابد اور معبود کے درمیان فرق کرتا ہے، جو ساجد اور مسجود کے درمیان فرق کرتا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ مالک اور بندے کا فرق یہ ہے کہ مالک کو موت نہیں آتی، بندے کو موت آتی ہے۔ مالک موت سے پاک ہے اور اس کی جتنی مخلوقات ہیں سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا میں اس موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اگر دنیا میں کسی کو دوام ملتا، ہمیشہ رہنا ہوتا، تو میرے محبوب علیہ السلام ضرور اس دنیا میں تشریف فرما رہتے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے اوپر جو اللہ رب العزت نے موت کو بھیجا، اور صرف نہ بھیجا نہیں بلکہ جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو جا کر بتاؤ یہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آپ کے پاس آئے ہیں اور آ کر آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام سے اجازت مانگی جا رہی ہے، اور ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ نہ آج سے پہلے کسی سے اجازت مانگی ہے، نہ آج کے بعد آپ کے بعد کسی سے ہم اجازت مانگیں گے۔ یہ صرف آپ کا اعجاز اور اعزاز ہے کہ ہم آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا اگر میں تمہیں کہوں کہ میں نہیں جانا چاہتا، تو فرمایا کہ مجھے یہی حکم ہے کہ اگر محبوب فرمائے کہ نہیں جانا چاہتا تو مت لانا۔ حضرت جبرائیل امین سے میرے محبوب نے پوچھا جبریل تم کیا کہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ وہ مالک کائنات آپ کی ملاقات کے مشتاق ہے، وہ مالک کائنات آپ کی ملاقات کے مشتاق۔ جب یہ بات میرے محبوب نے سنی تو سن کر فوراً ارشاد فرمایا کہ پھر روح قبض کرو۔ اب یہ ایک ایسا صدمہ اور ایک ایسا سانحہ تھا جو امت کے اوپر پیش آیا، لیکن اس سے پہلے آپ اندازہ کریں کہ میرے محبوب نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا تھا کہ تحفۃ المؤمن الموت، کہ مومن کے لیے بہترین تحفہ اس کی موت ہوا کرتی ہے، اور یہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے اس لیے کہ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ بندے کی اور رب کی ملاقات ہوتی ہے اس ذریعے سے۔ موت کا پل عبور کرنے کے بعد انسان اپنے محب سے، اپنے خالق سے جا کر مل جاتا ہے۔
تو فرمایا ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، فرمایا جو بندہ اپنے اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ من حب لقاء اللہ، جو بندہ اپنے اللہ سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ بھی اپنے اس بندے سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ سے ملاقات کون پسند کرے گا؟ وہی پسند کرے گا جس کے اعمال اچھے ہوں گے، وہی پسند کرے گا جس کا کردار اچھا ہوگا، وہی پسند کرے گا جس کی زندگی اچھی ہوگی، وہی پسند کرے گا جس نے اپنی زندگی کو محبوب کی زندگی کے سانچے میں ڈال لیا ہوگا، جس نے اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی پہ اپلائی کر لیا ہوگا، وہی اپنے اللہ سے ملاقات کو پسند کرے گا۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں جب 1,00,000 سے زیادہ میرے محبوب کے دیوانے، میرے محبوب کے پروانے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں موجود ہیں، اس وقت میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ او لوگو، کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ اب آپ دیکھیں کہ کوئی بڑے سے بڑا لیڈر، کوئی بڑے سے بڑا مصنف، کوئی بڑے سے بڑا آدمی جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں اگر اس کو اتنا سا وقت اور مل جاتا تو یہ اور بہت بڑا کام کر لیتا، اگر اتنا سا وقت اس کی زندگی وفا کرتی تو یہ اور بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی ایسی لاجواب کہ میرے محبوب میدان عرفات میں کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں اور لوگوں میں نے یہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچا نہیں دیا، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے حق ادا کر دیا۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب یہ جملہ سنا تو میرے محبوب علیہ السلام نے اس وقت فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ ہو جانا، اے اللہ تو گواہ ہو جانا، اے اللہ تو گواہ ہو جانا کہ میں محمد الرسول اللہ نے آپ کا پیغام اس امت تک پہنچا دیا ہے، آپ کا پیغام اس امت تک پہنچا دیا ہے۔ اور وہ پیغام پہنچانے کے بعد امت کو ایک راہ راست دے دیا ہے کہ اس راستے پر چلو گے ہدایت تمہارا مقدر بنے گی، اس راستے پر چلو گے کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ اور اسی میدان میں اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس اور جا کر یہ قرآن پاک کی آیت نازل کر دو، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میرے محبوب آج کے دن ہم نے آپ پر اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ آج کے بعد دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس دین کے اندر کوئی چیز نہ نئی شامل ہو سکتی ہے نہ اس میں سے نکل سکتی ہے، یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس دین کو مکمل کر کے آپ کو تحفہ یہ دے دیا گیا، اب لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں کہ مبارک ہو آج ہمارا دین مکمل ہو گیا، آج ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ حضرت عمر سے ایک یہودی نے کہا تھا نا کہ عمر آپ کے کلام پاک میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہمارے پاس نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے جس دن وہ آیت نازل ہوئی تھی۔ آپ نے کہا وہ کون سی؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت کہ آج دین مکمل ہو گیا، اگر ہمارے دین میں یہ آیت نازل ہوتی ہم اس دن جشن مناتے، عید مناتے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ بھلے آدمی، ہم اس دن عید ہی مناتے ہیں جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہ عید کا دن ہے جس دن اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، ہم ہر سال اس دن عید مناتے ہیں، ہر سال اس دن عید مناتے ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام پہ عید کے دن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، سارے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگے، ہچکیاں بند گئی، رو رہے ہیں۔ صحابہ نے آ کر کہا ابو بکر آج تو خوشی کا دن ہے، آج ہمارا دین مکمل ہو چکا، آپ رو رہے ہیں، رونے کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا۔ فرمانے لگے کہ آج رو کیوں رہے ہیں؟ اس لیے رو رہا ہوں کہ جس مشن کے لیے، جس مقصد کے لیے، جس کاز کے لیے، جس مشن کی تکمیل کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تھا وہ آج مشن مکمل ہو چکا ہے۔ اور جب مشن مکمل ہو جاتا ہے
پھر اللہ اس نبی کو دنیا میں رہنے نہیں دیتے، پھر وہ اس کے دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے۔ اس آیت میں خوشی کی بات بھی ہے، لیکن غم کا صدمہ یہ ہے کہ اب ہمارے محبوب کے ہم سے جدا ہونے کا وقت آ چکا ہے، ہم سے جدا ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ اور یہ سفر کے مہینے کا جب آخر آیا، میرے محبوب علیہ السلام کے اوپر زہر جو خیبر کے موقع پر میرے محبوب علیہ السلام کو دیا گیا تھا، ایک عورت نے زہر دیا میرے محبوب کو، میرے محبوب نے وہ لقمہ اپنے منہ میں لیا، کھانا کھا رہے ہیں اور ابھی میرے محبوب نے وہ لقمہ اندر نہیں کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ لقمے نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے، میرے اندر زہر ہے، انہو مسموم، میرے اندر زہر ہے۔ میرے محبوب نے پھینک دیا اس کو، پھینکنے کے بعد اس کو طلب کیا کہ کس نے یہ زہر ڈالا اس میں۔ اب وہ زہر میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے تھے آخری وقت میرے محبوب کے جسم پر وہی زہر جو اس وقت دیا گیا تھا، اس زہر نے اثر کرنا شروع کیا۔ میرے محبوب فرما رہے میری رگ کٹ رہی ہے گلے کی اس زہر کے اثر کی وجہ سے۔ علماء نے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی اس موت کو شہادت کی موت بھی لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی چونکہ تمنا تھی کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر بھی فائز فرما دیا کہ اس کی وجہ سے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے اوپر یہ اثر ہوا۔ تو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے کیا سبق دے کر جا رہے ہیں، اور اپنے حج کے موقع پر میرے محبوب نے کہا کہ او لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، گمراہ نہیں ہوگے۔ کہا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک میری سنت ہے۔ اگر اللہ کے کلام کو اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، اس کے ساتھ وابستہ رہو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لاکھ دنیا والے چاہے کہ تمہیں ہٹا دیا جائے راستے سے، تمہیں کوئی نہیں ہٹا سکتا اگر اللہ کے قرآن سے تمہارا تعلق وابستہ رہا، اللہ کے قرآن سے تمہارا تعلق مضبوط رہا، میری سنت مبارکہ سے تمہارا تعلق مضبوط رہا۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ گمراہی ہوگی اس وقت ہوگی جب قرآن کو چھوڑ دو گے، گمراہی ہوگی اس وقت ہوگی جب میری سنت کو چھوڑ دو گے، اس وقت گمراہ ہوگے۔ اس سے پہلے تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کے قرآن سے اور سنت رسول سے تمہاری وابستگی نہیں چھوڑتی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب اپنا قرآن بھی ہمیں دے کر گئے اور اپنی سنت بھی ہمیں دے کر گئے، اور پھر میرے محبوب علیہ السلام آخری وقت میں آ کر جب میرے محبوب پر بیماری کا شدید حملہ ہوا، بخار کی شدت ہو گئی، اور یہ اسی سفر کے مہینے میں شروع ہوا اور ربیع الاول تک چلا، اور پھر میرے محبوب علیہ السلام جب بے ہوشی سے بیدار ہوتے، بے ہوشی سے آنکھ کھلتی، تو میرے محبوب فرماتے کیا نماز ہو گئی؟ میرے محبوب بے ہوشی کی حالت میں بھی نماز کا فکر کر رہے ہیں، اور امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ لوگوں نماز اتنی اہم ہے، تم عام حالات میں بھی نماز چھوڑ دیتے ہو۔ یہ اپنے محبوب کی طرف دیکھو کہ اس شدت کی حالت میں بھی میرے محبوب نماز کی فکر کر رہے ہیں کہ نماز ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا نہیں ہوئی، تو آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دو۔ ابو بکر سے کہو 17 نمازیں مصلی رسول پر کھڑے ہو کر پڑھانے کا اعزاز میرے محبوب کی زندگی مبارک میں، میرے محبوب کی حیات طیبہ میں حضرت ابو بکر صدیق کو 17 نمازیں مصلی رسول پر کھڑے ہو کر پڑھانے کا اعزاز نصیب۔ میرے محبوب علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑے ہو کر 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور جب میرے محبوب علیہ السلام کا آخری وقت ہوا، اس شدت کی کیفیت کے اندر، بخار کے اندر میرے محبوب کی حالت غیر ہو رہی ہے، اس حالت کے اندر میرے محبوب نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن اپنے ہاتھ میں مسواک لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے، میرے محبوب مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اماں جان جو مزاج نبوت کو سمجھنے والی تھی اسی وقت سمجھ گئی کہ میرے محبوب کا مسواک کو دل کر رہا ہے۔ میرے محبوب کے لیے حضرت عبد الرحمن سے وہ مسواک پکڑی، اور پکڑ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسواک کو چبایا، اور چبانے کے بعد میرے محبوب علیہ السلام کو وہ مسواک پیش کی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اس مسواک کو کیا، اور اماں جان فرمایا کرتی تھی یہ بھی میرے لیے ایک اعزاز ہے کہ میرے محبوب کا وصال میرے روضہ مبارک کے اندر ہوا، میرے حجرے کے اندر ہوا، اور پھر میرے محبوب علیہ السلام کے
मुंह के अंदर जाने वाला आखिरी वक्त में जो चीज है वो मेरा लुआब था, जो मिसवाक के साथ लगा हुआ था, और इसी तरह अल्लाह के महबूब नबी के लुआब के साथ वो लुआब मिल गया। ये एजाज भी अल्लाह ने अम्मा जान सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अता किया कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने उम्मत को इसमें भी एक पैगाम दिया कि मेरी उम्मत के लोगों, इस मिसवाक को मत छोड़ना, इस मिसवाक में तुम्हारा दुनिया का भी फायदा है, तुम्हारा आखिरत का भी फायदा है। उलमा ने लिखा है कि जो बंदा मिसवाक की आदत बना लेता है अल्लाह उसे मरते वक्त कलमा नसीब फरमा देते हैं। मिसवाक की वजह से अल्लाह उसको मरते वक्त कलमे की दौलत अता फरमा देते हैं। इसलिए अपनी मिसवाक को अपने एहतिमाम के अंदर रखना चाहिए। और जब मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ तो उम्मत पर ऐसा सदमा पड़ा, ऐसा सदमा पड़ा। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के महबूब नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी थे, जंगल में बकरियां चरा रहे थे। किसी ने बताया कि हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। इतना बड़ा सदमा, फौरन अपनी आंखों को बंद कर लिया और बंद करके अपनी आंखों पे हाथ रख के कहने लगे, ए अल्लाह, मैंने आखिरी बार तेरे महबूब का चेहरा देखा था जब मदीने से मैं आया था, मैंने आपके महबूब का दीदार किया था, और उसके बाद अब मुझे ये खबर मिली कि तेरे महबूब विसाल फरमा चुके हैं। मौला करीम, मैं अब इन आंखों से तेरे महबूब के अलावा कोई चेहरा देखना नहीं चाहता, मेरी आंखें वापस ले ले। अब मैं तुझे उसी दिन में तुझसे अपनी आंखें लूंगा जब मेरे महबूब का चेहरा मुबारक मेरे सामने होगा, और मैं आंखें खोलूंगा तो सामने मुझे अपने महबूब का दीदार हो जाएगा। लोगों, अल्लाह के महबूब नबी से सहाबा इतना प्यार करने वाले थे। हजरत उमर को जब पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, तलवार में म्यान से निकाल ली और निकाल कर कहने लगे, ओ लोगों, जिसने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, इसलिए कि आज मैं अपने महबूब के इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इस सदमे से निकल नहीं रहे थे, कहा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे महबूब भी उसी तरह, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर अल्लाह से मिलने के लिए गए थे, मेरे महबूब भी मिलने गए हैं, वापस आ जाएंगे, मत कहो ऐसी बातें। जब ये बातें हजरत सहाबा इकराम परेशान खड़े हुए, सहाबा का मजमा लगा हुआ है, इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं और आकर मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक से कपड़ा हटाते हैं, माथे पर बोसा लेते हैं, और उसके बाद उम्मत को खिताब करते हुए कहा, ओ लोगो, या अय्युहन्नास, ओ लोगो, मन कान याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात। जो लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते थे वो सुन ले कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका है। वमन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। और जो अल्लाह की इबादत करते थे वो सुन ले कि अल्लाह जिंदा है, अल्लाह को कभी मौत नहीं आती। और फिर उसके बाद कुरान पाक की आयत पढ़ी, फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल हैं। क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल, आपसे पहले भी बहुत से रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाए और दुनिया से गुजर गए। फरमाया कि क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल, और उसके बाद फरमाया अफ़इन माता औ क़ुतिला क़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ। फरमाया कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए या आप इस दुनिया से तशरीफ ले जाएं तो क्या तुम अपना दीन छोड़ दोगे? वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ। और जो इससे मुंह फेर जाए वो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की जुबान से ये खुतबा सुना तो सुनकर मैं हैरान हो गया। मुझे उस दिन पता चला क्या ये भी आयत कुरान पाक में नाजिल हुई थी, कभी ध्यान ही नहीं गया था कि ये आयत इस दिन के लिए नाजिल हुई थी। उम्मत को इस मुश्किल वक्त में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सहारा दिया और सहारा देकर खड़ा किया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने अपने महबूब को रबीउल अव्वल के अंदर मेरे महबूब का विसाल हुआ, अपने महबूब की विलादत भी और अपने महबूब की पैदाइश भी और अपने महबूब का विसाल भी इसी महीने में करके अल्लाह अपने महबूब की उम्मत को एक दर्स देना चाहते थे कि लोगों,
خوشی اور غم کے اندر اعتدال رکھو، اعتدال رکھو، اعتدال رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ محبوب کی جدائی کے صدمے میں تم اپنے سے پریشانی کے اندر باہر ہو جاؤ، یا خوشی میں اس قدر بڑھ جاؤ کہ تم اس کے اندر اپنے محبوب کی اس وصال کو بھلا دو۔ فرمایا ایسا نہ کرنا، خوشی اور غم دونوں کے اندر اعتدال رکھنا۔ کسی غم گسار کی شفقتوں کا، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، جو میرے غم میں گھلا گیا میں نے اس کو دل سے بھلا دیا، میں نے اس کو دل سے بھلا دیا۔ جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی راہبر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی۔ میں اسی میں خوش کہ شہر کے در و بیاں کو تو سجا دیا۔ تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں کی ہی مدحتوں میں مگن رہا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی ہی مدحتوں میں مگن رہا۔ تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ دشمن ہر طرح سے امت کو ہٹانے کے لیے بار بار کوششیں کر رہا ہے، اور امت اس کے جھانسے میں آ کر ڈی ٹریک ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے محبوب کی زندگی سے ہم نے سبق لینا ہے، اپنے محبوب کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ یہی ہماری کامیابی ہے۔ اگر اپنے محبوب کا دامن چھوڑ دیں گے، نہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دونوں جہانوں میں کامیابی کا راستہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نبی کی اطاعت، اللہ کے محبوب نبی کی زندگی، اللہ کے محبوب نبی کی اطاعت اپنی زندگی کا شعار بنا لے۔ اگر ہم نے اس کو اپنے پلے باندھ لیا